وعلى آلہ واصحابہ وعترتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محبت اور شوق سے بآواز بلند درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ بعد از حمد و صلوات معزز و محتشم برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم سب ایک مرتبہ پھر درس قرآن حکیم کی اس مجلس میں جمع ہیں، اور درس قرآن حکیم کی جو محفل ہے وہ اللہ رب العزت کا انعام ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے بار بار قرآن میں غور و فکر اور تدبر کا درس دیا ہے، اور ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ تو اسی طرح قرآن حکیم جو ہے وہ ایسی کتاب ثواب اور کتاب انقلاب ہے کہ جس سے تعلق پیدا کرنے سے انسان کی شخصیت میں، کردار میں اور ظاہر و باطن میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ میں آپ کو حدیث یاد کرواتا رہتا ہوں کہ جب بھی کوئی میرے امتی اور میرے غلام کسی اللہ کے گھر میں بیٹھتے ہیں اور ان کے بیٹھنے کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا بلکہ یتلون القرآن و یتدارسونہ فیما بینہم، وہ قرآن کی تلاوت اور قرآن کے درس کے لیے، یہاں یتدارس کا لفظ ہے یعنی درس و تدریس کے لیے قرآن کی جب وہ بیٹھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں 4 انعام عطا فرماتا ہے۔ وہ فرمایا وہ کون سے؟ سب سے پہلا یہ ہے کہ غشیتہم الرحمہ، کہ جتنی دیر وہ قرآن کی محفل میں بیٹھتے ہیں اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی۔ وحفتہم الملائکہ، اور اللہ کے فرشتے اپنے نورانی پروں سے اس پوری مجلس کو گھیر لیتے ہیں اور اس کا احاطہ کر لیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ رب العزت درس قرآن میں بیٹھنے والوں کا ذکر فرشتوں کی محفل میں آسمانوں پر فرماتا ہے، اور یہ سارے ان کے لیے، اور فرمایا نزول ملائکہ ہوتا ہے، رحمت ان پہ نازل ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت انہیں خاص انعامات عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کے فضل سے یہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں محترم رانا محمد سعید صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو کہ جس اخلاص اور محبت کے ساتھ وہ یہ سارا سلسلہ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، اور اب یہ جو ہے وہ 4واں سال ہے یہ سلسلہ جاری ہے، اور اب ہم 13ویں پارے میں سورۃ الرعد تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ یہ سلسلہ بڑھتا بڑھتا اب 13ویں پارے میں سورۃ الرعد تک ہم پہنچے ہیں، اور ہم نے سورہ یوسف کا اختتام کیا اور اب سورۃ الرعد کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ مختصر سورت ہے، اور یہ جو سورہ پاک ہے اس کی کل تعداد جو آیات کی ہے وہ صرف 43 ہے، یعنی وہ 43 اس کی جو آیات ہیں، اور یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کی کچھ آیات ایسی ہیں جن کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ کچھ آیتیں اس سورت کی مدینہ میں نازل ہوئیں اور اکثر آیتیں مکہ میں نازل ہوئیں۔ تو یہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے، یعنی اپنے نزول کے اعتبار سے
مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے، یہ دونوں شانیں اس سورت کو حاصل ہیں۔ اور پھر اس سورت کا جو مرکزی مضمون ہے، ہر سورت کا ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے جس کے ارد گرد اس کی آیات جو ہے وہ گردش کرتی ہیں، تو اس سورت کا مرکزی مضمون قرآن کی عظمت اور اللہ رب العزت کی قدرت کا اظہار ہے۔ اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو حق ہے اگرچہ وہ نظر نہ آئے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حق ہوتی ہیں لیکن سامنے نظر نہیں آتی، وہ معانی مفاہیم ہوتے ہیں، اور معانی مفاہیم نظر نہیں آتے۔ تو جو حق ہے وہ اگرچہ نظر نہ آئے لیکن پھر بھی وہ قوت رکھتا ہے اور حق قوی ہوتا ہے، اور باطل اگرچہ نظروں کے سامنے ہو پھر بھی کمزور ہوتا ہے اور پھر بھی رائے گاں ہوتا ہے، اور باطل کبھی بھی حق کے سامنے ٹھہر سکتا نہیں ہے۔ یہ بات سورۃ الرعد میں بیان کی گئی۔ اور اسے سورۃ الرعد کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اسی سورت کی ایک آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ جو بجلی کی کڑک ہوتی ہے اس کا بیان فرمایا کہ یہ بھی اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اسی بجلی کی کڑک کے ذریعے بندوں کے دلوں میں خوف پیدا کرتا ہے، اور جو دشمن ہوتے ہیں ان پر رعب طاری کرتا ہے، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے پہلی قوموں پر اسی سے عذاب بھی مسلط ہوتا رہا۔ تو یہ اس بجلی کی کڑک کو عربی میں رعد کہتے ہیں، تو اس وجہ سے اس سورت کا نام کیا رکھا گیا؟ سورۃ الرعد، کیونکہ اس میں اس بات کا ذکر تھا۔ اور آگے وہ آیت آ جائے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ آیت آئی تو حضور نے ایک دعا سکھائی، فرمایا کہ جب بارش نازل ہو اور تمہیں بجلی کے کڑکنے کی آواز آنے لگے اور بجلی چمکنے لگے تو پھر یہ دعا مانگا کرو، جو میرا غلام یہ دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس خوف سے اسے نجات عطا فرمائے اور اسے محفوظ بھی رکھے گا، اسے کوئی نقصان جو ہے وہ پیش نہیں آئے گا۔ تو یہ سورۃ الرعد ہے جس کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس کا مرکزی عنوان میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ اللہ کی قدرت کا اظہار۔ اللہ نے اپنی قدرتیں اس میں بیان فرمائی ہیں کہ اور گنوایا ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ کبھی بادلوں کا ذکر ہے، کبھی پہاڑوں کا ذکر ہے، کبھی بہتے ہوئے پانیوں اور سمندروں کا ذکر ہے، کبھی ہواؤں کا ذکر ہے، اپنے لشکروں کا ذکر کیا، اپنے انعامات گنوائے ہیں۔ تو جب آپ سورۃ الرعد کا مطالعہ کریں تو جس آیت کو پڑھیں، جس اللہ کی قدرت کا اظہار ہو، دل میں یہ کہتے رہیں یا اللہ ہم تیری ہر قدرت کو تسلیم کرتے، ہم تیری ہر بڑائی اور کبریائی کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ تو یہ سورہ توحید ہے، یہ قدرت الہیہ کی صورت ہے۔ تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الف لام میم را، یہ حروف مقطعات سے اس کا آغاز کیا گیا، الف لام میم را، اور ان کے معنی ہم اپنے مرضی سے اور اپنی علم سے نہیں کر سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ خاص ہیں۔ جو اس کا معنی ہے وہ اللہ کے علم میں، ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں کتاب الہی کی، والذی انزل الیک من ربک الحق، اور جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، جو شے نازل ہوئی ہے وہ حق ہے۔ بولیے وہ کیا ہے؟ حق ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جو اس حق کے اوپر ایمان نہیں لاتے، انہیں ایمان کی توفیق نصیب نہیں ہے۔ تو ایمان بھی مقدر اور نصیب والوں کو ملتا ہے، نہ یہ پڑھائی سے ملتا ہے، نہ یہ وظیفوں سے ملتا ہے، نہ یہ اپنی عقل سے ملتا ہے۔ ایمان اسے ہی نصیب ہوتا ہے جس پر اللہ کی نگاہ رحمت پڑ جاتی، اور جس کو ازل سے اس کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ وہ دل مخصوص ہوتے ہیں جنہیں اللہ رب العزت اس ایمان کی دولت کے لیے مخصوص فرما لیتا ہے۔ تو پہلے اس حق اور کتاب کا ذکر فرمایا، اور پھر ارشاد فرمایا اللہ الذی، اب دیکھیں میں نے کہا نا کہ یہ قدرت الہیہ، تو اب اپنی پہلی قدرت کا ذکر فرمایا، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، فرمایا جس اللہ کا تم کلمہ پڑھتے ہو اور جس اللہ کو تم معبود برحق مانتے ہو اور جس کو اللہ اکبر کہتے ہو، وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا۔ رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اس کے کوئی پلرز نہیں ہیں، کوئی ستون نہیں ہے۔ تم نے اگر جو ہے وہ 50 فٹ کا لنٹر ڈالنا ہو، بلکہ چھوٹا سا لنٹر ڈالنا ہو، تو تم بغیر پلرز کے اسے کھڑا نہیں کر سکتے، پلرز دینے پڑتے ہیں، بڑی سہارا دینا پڑتا ہے، اور پھر بھی تمہیں ڈر رہتا ہے کہ کہیں یہ بیٹھ نہ جائے، کہیں یہ جو ہے ضائع نہ ہو جائے ہمارا۔ لیکن اللہ رب العزت کی قدرت دیکھو
کہ اتنا نیلنگوں آسمان ہے کہ تا حد نظر اس کی کوئی وسعت تم ماپ نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بغیر ستونوں کے کھڑا کر رکھا، نہ وہ گرتا ہے، نہ اس میں کمزوری آتی ہے، نہ اس میں لچک پیدا ہوتی ہے۔ ثم استوى علی العرش، اور پھر اللہ متمکن ہو گیا عرش پر، وہ عرش پر متمکن ہو کر پورے نظام قدرت کو چلا رہا ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر فرما دیا، وہ اللہ کے حکم سے اپنے وقت پہ وہ گردش کر رہے ہیں اور پوری کائنات کو نور اور روشنی اور توانائی مہیا کر رہے ہیں۔ کل یجری لاجل مسمی، اور ہر شے جو اس کائنات میں ہے وہ اپنے خاص مدار میں اور خاص مدت میں گردش کر رہی، اس کی مدت طے ہے، اس کے دن طے ہیں، نہ وہ اپنی اس طے شدہ مدار سے ادھر ادھر ہوتا ہے اور نہ اپنے طے شدہ وقت سے لیٹ ہوتا ہے، بلکہ تمہارے سارے امور اسی چاند اور سورج کے اوپر چلتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس کی گھڑی کو اس طرح سیٹ کر دیا ہے کہ جب سے یہ کائنات قائم ہوئی ہے کسی دن یہ نہیں ہوا کہ سورج لیٹ ہو گیا ہو یا چاند اپنے وقت سے مؤخر ہو گیا ہو، بلکہ وہ اللہ رب العزت کے حکم سے، ایک جگہ ارشاد فرمایا کل اتینا طائعین، فرمایا کہ وہ جتنی بھی یہ چیزیں ہیں یہ فرما بردار ہو کے ہمارے حکم پر عمل کر رہی ہیں، اور کائنات کی ہر شے اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ چل رہی۔ یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، اللہ رب العزت تدبیر فرماتا ہے معاملات کی اور اپنی نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے، کیوں؟ تاکہ تم اس بات پہ یقین کرو کہ جس رب نے آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا، سورج اور چاند کو پیدا کیا، زندگی کا نظام بنایا، ایک دن تم نے اسی رب کے ساتھ ملاقات کرنی، تم نے اس کے سامنے جانا ہے، اس کی زیارت کرنی ہے۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون۔ ایک دفعہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم کبھی اپنے رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے؟ کیا ہمیں زیارت ہوگی اللہ تعالیٰ کی، ہم دیکھیں گے؟ تو فرمایا کہ کیا تم 14ویں کا چاند جب آسمان پہ ہو تو کیا تم شک کرتے ہو اس بات میں کہ تمہیں 14ویں کا چاند نظر آ رہا ہے یا نظر نہیں آ رہا؟ تو صحابہ نے کہا پھر تو کوئی شک نہیں کرتے، بالکل ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ تو فرمایا جس طرح 14ویں کا چاند تمہارے سامنے ہو اور تمہیں شک نہیں ہوتا، اسی طرح حشر کے دن تمہیں اللہ کا دیدار ہوگا اور تمہیں کوئی شک نہیں ہوگا، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ملاقات اور دیدار کے شرف سے جو ہے وہ شاد کام کرے گا اور ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گا۔ اسی لیے ایک جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بعض علماء ہمیں بتاتے ہیں کہ جنت میں دودھ کی نہریں ہوں گی اور شہد ہوگا اور طرح طرح کے پھل ہوں گے، جو بندہ چاہے گا وہ نعمت اس کے سامنے آئے گی، لیکن حضور نے فرمایا وَفِي الْجَنَّةِ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، فرمایا یہ ساری نعمتیں تو ہوں گی لیکن ایک نعمت ایسی بھی ہوگی جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ دل پر کبھی اس کا خیال گزرا۔ تو کہا وہ نعمت کیا ہوگی؟ تو فرماتے ہیں وہ نعمت اللہ کا دیدار ہوگا، کہ جب مومن کو اپنے رب کا دیدار ہوگا پھر ساری نعمتیں ہیچ ہوں گی، پھر سارے انعامات نیچے رہ جائیں گے اور انہیں پھر کوئی اور ہوش نہیں رہے گا، اور انہیں اللہ رب العزت کا بلا حجاب دیدار عطا کیا جائے۔ اب جب بلا حجاب دیدار کی بات آئی تو کل شب معراج بھی ہے، اسے بھی یاد کر لیں کہ اللہ رب العزت نے جو نعمت اہل ایمان کے لیے قیامت کے دن بچا کے رکھی ہے، اپنے حبیب کو وہ نعمت دنیا میں ہی عطا فرما دی، اور زیارت عطا فرمائی، رؤیت عطا فرمائی، ملاقات کا شرف بخشا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اپنے رب کا دیدار کیا۔ اب یہ لقاء ربکم کے تحت ایک جملہ میں یہاں پہ یہ کہہ دیتا ہوں کہ حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری مفسر قرآن، آپ نے لکھا کہ بعض لوگ یہ جو آیت ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ۔ یہ پوری جو میں نے آیات پڑھی ہیں یہ آگے بھی چل رہی ہیں،
تو ان آیات میں جو 15 آیات ہیں، بولیے کتنی ہیں؟ 15 آیات میں جو منظر کشی کی ہے، کچھ مفسر کہتے ہیں نہیں جی یہاں حضرت جبرائیل کی اور حضور کی ملاقات مراد ہے، کہ حضرت جبرائیل کو دیکھا اور آسمان پہ گئے تو حضرت جبرائیل امین کی زیارت ہوئی، تو حضور ضیاء الامت نے دونوں طرف کے دلائل لکھنے کے بعد بڑا مفصل وہاں پہ بات ہے، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اگر عبد کی عبد سے ملاقات ہوتی، اگر عبد کی یعنی بندے کی بندے سے، جبرائیل بھی تو اللہ کا عبد ہی ہے، وہ اللہ رب العزت کی مخلوق ہی ہے، اگر عبد کی عبد سے ملاقات ہوتی تو اسے ایک جملے میں بیان کرنا بھی کافی تھا۔ یہ کیف انگیز اسلوب، یہ پیارے جملے اور یہ ایسے جملے کہ جن سے انسان پہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے، یہاں عبد کی عبد سے ملاقات مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں عبد کامل کی معبود برحق سے ملاقات بیان ہے، یہاں اللہ اور اس کے بندے کی ملاقات کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ معراج کی رات سرکار نے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا اور یہ شرف حاصل کیا ہے، اور اسی عقیدے کے ساتھ ہم معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات میں جاگتے ہیں اور اس معجزے کا ذکر کرتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے پہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ ثابت نہیں ہے اس رات کو جاگنا اور یہ اور وہ، تو ہم کہتے ہیں کہ یار لمبی باتیں نہ کرو، صرف اتنا بتاؤ کہ ایک کسی کا آقا ہو اور کسی کا مولا ہو اور اس کو کوئی خوشی اور انعام ملے اور اس کو کوئی بہت بڑی جو ہے وہ چیز نصیب ہو، تو جو اس کا خادم ہوتا ہے وہ منہ بسور کے نہیں بیٹھتا، وہ اس دن خوشی کا اظہار کرتا ہے، وہ اس دن اپنے آقا کو ملنے والے انعام کے اوپر سجدہ ریز ہوتا ہے اور اس کا اہتمام کرتا ہے۔ لہٰذا مومن وہی ہے کہ سرکار کو جب بھی کسی شان ملنے کا پتہ چلے تو اس کا چہرہ دمک اٹھے، وہ خوش ہو جائے، وہ اس کا اہتمام کرے۔ لہٰذا جو کل کی رات ہے اس کا بڑا اہتمام کریں، اپنے بچوں کو جو ہے وہ اس محفل کے اندر لے کے آئیں اور خود بھی آئیں تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی پتہ چلے کہ یہ راتیں اور دن ہمارے لیے کس اہمیت کے حامل ہیں۔ پھر اپنی ایک اور قدرت کا ذکر کیا، فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اللہ وہ ہے جس نے پھیلا دیا زمین کو، زمین کو جو لپٹی ہوئی تھی اس کو پھیلا دیا۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، رواسی راسیت ان کی جمع ہے اور یہ میخ کو کہتے ہیں، اور جو پہاڑ ہیں یہ میخوں کی طرح زمین پہ گاڑے گئے ہیں تاکہ زمین گردش نہ کرے، اس میں لرزہ تاری نہ ہو، اس کا بیلنس قائم رہے۔ تو فرمایا پہلے زمین کو بچھایا، پھر اس پہ پہاڑوں کی میخیں لگائیں، وَأَنْهَارًا، اور پھر اس میں دریا جاری فرما دیے تاکہ تمہارے لیے پانی، ٹھنڈے میٹھے پانی کا بندوبست رہے۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور پھر طرح طرح کے پھل تمہیں عطا فرمائے۔ جعل فیہا زوجین اثنین، اور ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا تاکہ اس کی تلقیح ہو، اور پھر جو نر اور مادہ ہے وہ درخت آپس میں ملیں، پھلدار ہو جائیں اور طرح طرح کے پھل تمہیں مل سکیں۔ یغشی اللیل النہار، اور رات جو ہے وہ دن کو ڈھانپ لیتی ہے، دن کو تم کام کرتے ہو، اور جیسے تم اپنے اوپر بستر اوڑھتے ہو ایسے رات کا بستر دن کے اوپر اوڑھ دیا جاتا ہے، اور تم رات کو آرام کرتے ہو، تر و تازہ ہو جاتے ہو، پھر تم صبح جو ہے وہ کام پہ نکل جاتے ہو۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس ایک آیت میں اللہ نے اپنے 5 انعامات کا ذکر فرمایا۔ تو ایک دفعہ دیکھیں، آیت ایک ہے اور اس میں جو سب سے پہلا انعام ہے وہ یہ ہے کہ زمین کا فرش بچھا دیا۔ دوسرا انعام جگہ جگہ پہ پہاڑوں کا قائم کرنا۔ تیسری دلیل اللہ کی قدرت کی، پہاڑوں کے سخت پتھروں اور سنگین چٹانوں سے 1000 فٹ کی بلندی پر پانی کے ایسے چشمے جاری کر دینا جن سے پھر بڑے بڑے دریا نکل رہے ہیں، یعنی وہ جو پانی پہاڑوں سے چشموں سے نکل کے نیچے جمع ہوتا ہے پھر وہ دریا بن جاتے ہیں، اور دریاؤں کا جاری کرنا۔ پھر اپنی قدرت کی چوتھی دلیل جو اسی آیت کے اندر ذکر فرمائی وہ یہ ہے کہ پھلوں کی اتنی اقسام ہیں جن کا گننا بھی مشکل ہے، وہ پھل عطا فرمائے ہیں، اور پھر ان کے اندر تنوع رکھا، ڈائیورسٹی رکھی، اور طرح طرح کے ذائقے ان کے رکھ دیے۔ اور پھر 5ویں دلیل جو ذکر فرمائی وہ دن کے اجالے کے بعد رات کی تاریکی کا پھیل جانا ہے۔ تو آیت ایک ہے اور اللہ کی قدرت کی 5 دلیلیں اس ایک آیت میں جمع فرما دی۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون،
فرمایا اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اب آپ کبھی کبھی اس پہ سوچا کریں کہ قرآن حکیم نے صرف ہمیں عبادات پر اتنا زور نہیں دیا، بلکہ اگر آپ قرآن کو پڑھیں تو تقریباً ہر دوسری تیسری آیت کے بعد آ جاتا ہے لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ يَتَدَبَّرُونَ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یعنی تعلم، تفکر، تدبر، تعقل، جس کا تعلق عقلی مشق کے ساتھ ہے، قرآن اس پہ بڑا زور دیتا ہے۔ یعنی قرآن حکیم صرف ہمیں خشک ملائیت کی طرف نہیں لے کے جانا چاہتا کہ ہم صرف عبادت کریں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قرآن ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ بغیر غور و فکر اور تدبر کے کبھی قرآن سمجھ آ سکتا نہیں، اور نہ قرآن سمجھ آتا ہے، نہ اپنی ذات سمجھ آتی ہے، نہ اللہ کی بارگاہ تک رسائی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اور اقبال فرماتے ہیں یہ معرفت نفس سے معرفت خداوندی کا سفر ہے، پہلے اپنے آپ کو پہچانو اور پھر اپنے خدا کو پہچانو۔ اس معرفت کے لیے تفکر ضروری ہے، اس لیے اپنی زندگی میں ہمیں کوئی وقت ایسا ضرور نکالنا چاہیے ہم قرآن کھولیں، اپنے گھر میں تنہا بیٹھیں، اور پھر کیونکہ یہ بار بار جو اللہ فرما رہا ہے نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے، نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، تو کبھی اپنے گھر میں بیٹھیں، قرآن کو کھولیں، کوئی آپ کو تنگ اور ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، قرآن کی کوئی ایک آیت پکڑ لیں، پہلے اس کا تلاوت کریں، تلاوت کا ثواب حاصل کریں، اور پھر تلاوت کے بعد تدبر اور غور و فکر کا ثواب حاصل کریں، اور وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ غور و فکر کے لیے آنکھیں بند کر لیں اور پھر سوچیں کہ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کا معنی کیا ہے۔ جیسے جیسے آپ سوچتے جائیں گے آپ قرآن کے سمندر میں اترتے چلے جائیں گے، اور پھر وہاں سے موتی نکلیں گے، اور پھر اللہ رب العزت آپ کو وہ انعام عطا فرمائے گا۔ میں پہلے بھی شاید ذکر کیا ہو، یہاں پہ بات آ گئی تو دوبارہ یاد کرواتا ہوں۔ یہ جو قائد اعظم محمد علی جناح کو اللہ نے اتنا مقام عطا فرمایا، ان کا جو خدا بخش نامی خادم تھا، وہ زیارت جو آپ کا کوئٹہ میں ریزیڈنسی تھی وہاں پہ اس کی ڈیوٹی تھی، تو وہ وہاں پہ آپ کے لیے کھانا پکاتا، باورچی کا کام کرتا، ساری خدمت کرتا۔ تو قائد اعظم کی ڈائری میں اور جو بعد میں ان کی یادداشتیں شائع ہوئیں، ان کے اس خادم کا بیان شائع ہوا۔ وہ کہتا جب آپ زیارت میں آتے تھے، کیونکہ وہاں کوئی شور و غل نہیں ہے، بالکل سکون ہے، دور دور تک آبادی کوئی نہیں، تو وہاں قائد اعظم محمد علی جناح رات کے وقت، یہ آج کل ایسی قوم بھی ہے ہمارے پاکستان میں جو ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے قائد اعظم کو سیکولر ثابت کرنے پہ پورا زور لگاتے، بعض کہتے ہیں یہ فلاں مسلک سے تھا اور فلاں جناب وہ سیکولر تھا، لا دین تھا، نعوذ باللہ۔ تو یہ آپ دیکھیں ان کا ذاتی خادم کیا کہتا ہے، گواہی دیتا ہے، کہتا رات ہو جاتی اور سارے ہم لوگوں کو حکم تھا کہ 10 بجے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کے کمرے میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں، بند ہو جاتا، تو پھر وہ ساری رات گزارتے اور صبح ان سے ہماری ملاقات ہوتی۔ تو کبھی کبھی ایسے ہوتا کہ رات کے وقت ان کے کمرے سے ایسے آواز آتی جیسے کوئی میخیں ٹھوک رہا ہے، جیسے ٹھک ٹھک کی آواز ہے یہ آتی۔ تو ہم ایک دن حیران ہوئے اور پریشانی ہوئی کہ یہ ایسی آواز کیوں آ رہی ہے، کہیں انہیں کوئی گزن تو نہیں پہنچا رہا، ان کے کمرے میں کوئی داخل ہونے کی کوشش تو نہیں کر رہا۔ تو ہم نے سیڑھی لگا کے روشن دان سے دیکھا تو وہ لکڑی کا فرش وہاں پہ یوز ہوتا ہے، لکڑی کا فرش تھا، اور جس لباس میں وہ اندر گئے تھے وہ اپنے سٹڈی ٹیبل پہ بیٹھے، قرآن ان کے سامنے کھلا ہوا ہے، وہ قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں، اس کا انگلش ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر کرسی سے اٹھ جاتے ہیں، پھر اپنے کمرے میں واک کرتے ہیں، تو ان کے جوتوں سے وہ آواز پیدا ہوتی، وہ کمرے میں واک کرتے ہوئے جو آیت پڑھتے ہیں پھر اس میں غور و فکر کرتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، تو وہ آواز بھی پیدا ہوتی ہے رات کی تنہائی میں، زیارت کی ریزیڈنسی میں۔ تو وہ آواز اور کوئی نہیں تھی بلکہ قائد اعظم محمد علی جناح قرآن کی آیتوں میں غور و فکر کیا کرتے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شانیں عطا فرمائی اور یہ بلندی عطا فرمائی، تو فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے اندر تدبر اور غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آگے ایک اور انعام کا ذکر کیا، وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، اور مختلف قسم کے ٹکڑے ہیں زمین کے جو قریب قریب ہیں، جزیرے جنہیں کہتے ہیں۔
آپ کو پتا ہے کہ زمین پہ 70% پانی ہے اور 30% خشکی ہے، یعنی جو خشک ایریا ہے زمین میں وہ 30% ہے اور 70% جو ہے وہ پانی ہے، پانی زیادہ ہے، اور پانی سے ہی سارا نظام زندگی قائم ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جو نسبت پانی اور خشکی کی زمین پہ ہے وہی نسبت پانی اور خشکی کی انسان کے وجود میں۔ ڈاکٹروں سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں 70% مالیکیولز ہیں اور 30% ہارڈ باڈی ہے۔ بالکل وہی نسبت جو زمین کی ہے وہی انسان کے وجود کی ہے۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں ایک عالم اکبر ہے اور ایک عالم اصغر ہے، کہ یہ انسان کا وجود چھوٹی کائنات ہے، یہ چھوٹا عالم ہے، اس کے اندر بھی نشانیاں۔ اسی لیے فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ ہم بندوں کو نشانیاں اپنی زمین کے اور آفاق میں بھی دکھاتے ہیں اور اس کی اپنی ذات میں بھی دکھاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ زمین پر خشکی کے کچھ ٹکڑے ہیں پانیوں کے درمیان، وجنات اور باغات ہیں، من اعناب، آناب انب کی جگہ انگوروں کے باغات ہیں، یہ نعمتیں یاد کروائی جا رہی ہیں، وزرع اور کھیتیاں ہیں، ونخیل اور کھجوریں ہیں، سنوان وغیر سنوان، کچھ کھجوریں ایک ہی گچھے کی شکل میں ہیں اور کچھ کھجوریں بکھری ہوئی مختلف درخت کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، یسقا بماء واحد، ذائقے مختلف ہیں اور پانی ایک جیسا ہے، یسقا بماء واحد، پانی ایک ہے لیکن ذائقے مختلف ہیں، وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، تو فرمایا ہم کچھ کھجوروں کو ذائقے میں فضیلت دے دیتے ہیں کچھ سے، یہ اجوا ہے، یہ فلاں ہے، یہ مبروم ہے۔ آپ جاتے ہیں مکہ شریف میں دیکھتے ہیں کہ کتنی قسم کی صرف کھجوریں رکھ دیں اور ان کے ذائقوں میں اختلاف ہے، کچھ کے اندر جو ہے وہ گٹھلیاں ہیں، کچھ میں نہیں ہیں، طرح طرح کے ذائقے ہیں، رنگ ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، اب دیکھیں جو میں نے بات کی پچھلی آیت میں فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اور اس سے اگلی آیت میں فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، اور فرمایا نشانیاں ہیں اللہ کی عظمت و کبریائی کی اس قوم کے لیے جو عقل مند ہے، جو عقل مند ہے، یعنی عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں۔ یہ اسمعی ایک بہت بڑا ادیب ہوا ہے، بہت بڑا رائٹر، ادیب، عربی میں ان کی کتابیں ہیں، اور یہ آج سے تقریباً 1000 سال پہلے اس کا وصال ہوا، اسمعی سواد کے ساتھ اس کا نام تھا۔ تو وہ بیان کرتا ہے کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں کے حوالے سے میں تحقیق کر رہا تھا اور مطالعہ بڑا کرتا تھا کہ میں اللہ کے وجود کے دلائل جمع کروں، یہ بھی اللہ کے ہونے کی دلیل ہے، یہ بھی اللہ کے ہونے کی دلیل ہے، تاکہ میں توحید پہ کتاب لکھ سکوں۔ تو کہتا ہے میں واک کر رہا تھا اور کھیتوں میں جا رہا تھا، ایک کسان کو ہل چلاتے ہوئے دیکھا، تو میں نے کہا کہ میں کتابوں میں تو بڑی دلیلیں پڑھی ہیں، ذرا دیکھوں یہ کسانوں کو اور ہل چلانے والوں کو بھی کوئی اللہ کے وجود کا پتہ ہے یا یہ ویسے ہی ہیں۔ تو وہ عرب آدمی ہل چلا رہا تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی صرف ہل ہی چلاتے ہو، کھانا ہی کھاتے ہو، یا کوئی اللہ کی قدرت اور اس کے وجود پہ تمہارے پاس کوئی دلیل بھی ہے؟ اس نے کہا اس کے لیے کوئی زیادہ پڑھائی کی ضرورت تو نہیں۔ کسان نے کہا اس کے لیے زیادہ پڑھائی کی ضرورت تو نہیں۔ میں نے کہا بھائی کیسی بات کر رہے ہو، کیوں پڑھائی کی ضرورت نہیں؟ تو اس نے عربی کا جملہ کہا، کیا خوبصورت جملہ، کہتے ہیں بڑے بڑے عالم بھی وہ دلیل نہ دے سکے جو ایک کسان نے دے دی۔ اسمعی لکھتا ہے، اس نے کہا البارۃ تدل علی البعیر والاثر یدل علی المسیر، فرمایا مجھے اور لمبی دلیلوں کا تو نہیں پتا کہ اللہ کے ہونے کی اور کیا دلیل ہے، یہ میں جانتا ہوں کہ جب کوئی چل کے جاتا ہے نا یہاں زمین سے تو وہ بھی قدموں کے نشان چھوڑ جاتا ہے، تو قدموں کے نشانوں کو دیکھ کے پتا چلتا ہے کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے۔ والبعرۃ تدل علی البعیر، اور جب کوئی جانور کہیں پہ گوبر کرتا ہے، وہ جانور کہیں چلا بھی جائے پھر اس کے لیے اور دلیل نہیں ڈھونڈنی پڑتی، وہ گوبر دیکھ کے پتا چل جاتا ہے کہ یہاں سے کوئی جانور گزرا ہے۔ تو کہا جب قدموں کے نشان سے بندے کا پتا چلتا ہے اور اس گوبر سے جانور کا پتا چلتا ہے، فالسماوات ذات ابراج والارض ذات فجاج الا يدل علی السمیع البصیر، تو کہا پھر یہ بڑے آسمان اور یہ ساتوں زمینیں اور یہ وسعتیں اور یہ پہاڑ، کیا یہ اللہ کے ہونے پر دلالت نہیں کر رہے؟ کیا یہ اللہ کے وجود کا پتہ نہیں دے رہے؟ تم قدموں کے نشان سے
بندے کا پتہ لگا لیتے ہو، تم سے پہاڑوں کے منظر دیکھ کے رب کی سمجھ تمہیں نہیں آتی کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، کوئی ماسٹر ڈیزائنر ہے، کوئی سمارٹ ڈیزائنر ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ آج کل ہمارے پاس جو ملحدین کی ایک فوج ظفر موج ہے، ان کے لیے یہ والی آیات پیش کرنی چاہیے، اس پہ کوئی وہ جواب نہیں دے سکتے۔ آج کل جو ملحدین ہیں انہیں کہتے ہیں ایتھیسٹ، اور ایتھیزم ایک پورا یہ انہوں نے علم وجود میں لایا ہوا ہے، یونیورسٹیوں میں بھی اس کے اثرات ہیں، بلکہ پاکستان میں نعوذ باللہ ہزاروں لوگ اب ایسے پیدا ہو گئے جو اللہ کے وجود کے انکاری ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں دلیل ہی کو نہیں ملتی نعوذ باللہ اللہ کے ہونے کی، اور ایسی باتیں کرتے ہیں، اور ان کے سوشل میڈیا پہ پیجز بنے ہوئے ہیں، اور وہ لوگوں کے ذہنوں میں شک پیدا کرتے ہیں، اور ملحد کے نام سے وہ گفتگو کرتے ہیں۔ تو ان کا منہ بند کرنے کے لیے قرآن نے یہ جو اپنی قدرت کے دلائل پیش کیے ہیں، ان کو پیش کرنا چاہیے کہ ہر جگہ پر اللہ رب العزت کے ہونے کے دلائل جو ہیں وہ موجود ہیں، صرف غور و فکر کرنے والے دماغوں کی ضرورت ہے۔ کتنے بجے جماعت ہے جناب؟ 7:45۔ تو انشاءاللہ 2-3 آیات مزید آگے بڑھاتے۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ تو یہ سارے اپنے قدرت کے دلائل پیش کرنے کے بعد فرمایا کہ پھر اے میرے حبیب پاک کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں کے اس قول کے اوپر حیرت کا اظہار کریں کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ دوبارہ کیسے قبروں سے اٹھائے گا، کیسے زندہ کرے گا۔ تو جس نے پہلی دفعہ یہ سارے انعام پیدا کیے، یہ ساری قدرتیں پیدا کی، کیا وہ دوبارہ اٹھانے پہ قادر نہیں ہے؟ اور کیا وہ مردوں کو دوبارہ سے زندہ کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ تو پھر یہ کفر کیوں کرتے ہیں؟ اور پھر ان کا عذاب بیان کیا، اور پھر آگے جو یہ آیات ہیں اسی موضوع پہ آگے ارشاد فرمایا اللہ، پھر جو انسان کے کچھ دلائل ہیں ان کا ذکر کیا، اور فرمایا اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، کہ اللہ رب العزت جانتا ہے جو ہر مؤنث یا مادہ کے شکم میں جو چیز ہے، چاہے وہ انسان کی عورت ہو، مادہ ہو، یا کسی اور جانور کا کوئی مادہ ہو، تو اس کے وجود میں کیا شے بن رہی ہے، کیا اولاد اس کی پیدا ہو رہی ہے، اللہ رب العزت جانتا ہے۔ وما تغید الارحام وما تزداد، اور رحم میں جو کمی اور زیادتی ہوتی ہے، جو خون کا پورا پروسیس ہے، اللہ رب العزت جانتا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقدار کے ساتھ رکھا ہے، اس میں اتنی کمی اور زیادتی نہیں ہوتی کہ انسان کے وجود اور اس کے خون کا نظام جو ہے وہ گڑبڑ ہو جائے، بلکہ خون کی گردش جو رگوں میں ہوتی ہے، جو سانس آتے اور جاتے ہیں، اور جو گوشت پوست انسان کے اندر ہے، وہ ہر شے ایک خاص مقدار کے ساتھ چلتی ہے تاکہ انسان کی زندگی میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ عالم الغیب والشہادہ، اللہ تعالیٰ عالم الغیب بھی ہے، یعنی باطن کو بھی جانتا ہے اور ظاہر کو بھی جانتا ہے۔ هو الکبیر المتعال، عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، اور اللہ رب العزت سب سے بڑا عالی مرتبہ اور اس کے علم کے اندر سب یکساں ہیں، تو وہ بڑا بلند ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے بہت سے دلائل ذکر فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ معقبات کہتے ہیں جب ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے فرشتے، ڈیوٹی کے فرشتے، جیسے شفٹ چینج ہوتی ہے تو کچھ مزدور چلے جاتے ہیں، نئے آ جاتے ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے زمین میں۔ تو ہر روز عصر کی نماز کے وقت یہ ڈیوٹیز چینج ہوتی ہیں، اور جو پرانی ڈیوٹی پہ فرشتے ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، نئے آ جاتے ہیں۔ تو اسی کو اللہ نے ارشاد فرمایا لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، تو فرمایا وہ انسان کی حفاظت پہ مامور ہیں۔ انسان سمجھتا ہے میں خود اپنی حفاظت کر رہا ہوں، یہ فرشتے ہیں جو ہر انسان کی حفاظت پہ مامور ہیں، اور ان کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے ساری نمازیں اہم ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کو خاص طور پہ اہمیت عطا فرمائی۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، ساری نمازوں کی حفاظت کرو، لیکن یہ جو عصر ہے اس کی خاص طور پہ حفاظت کرو، کیونکہ اس وقت جو پہلے ڈیوٹی پہ موجود تھے وہ بھی ہوتے ہیں، جو نئے آتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، فرشتوں کی کثرت ہوتی ہے، گواہ زیادہ ہوتے ہیں، اور زیادہ مبارک وقت ہوتا ہے
اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردہ اپنی قبر میں جاتا ہے، چاہے وہ فجر کے ٹائم فوت ہوا یا عشاء کے ٹائم اس کی جان نکلی، لیکن جب فجر میں جو ہی وہ قبر میں پہنچتا ہے اور اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور قبر میں اس کی آنکھیں کھلتی ہیں، تو اس وقت اس کے لیے عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہوتا ہے، یعنی وہ وقت اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ وقت خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اسی وجہ سے صوفیاء کرام کا معمول ہے کہ وہ عصر کی نماز کے بعد وظائف پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اس لیے اس وقت کو خاص طور پہ اہمیت دینی چاہیے۔ پھر آگے مشہور آیت سورہ رعد میں ذکر فرمائی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہ اٹل قانون ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت کسی کو ایسے ہی عروج و زوال عطا نہیں فرماتا، بلکہ انہی کو عروج ملتا ہے جو محنت کرتے ہیں، اور زوال ان کا مقدر اور نصیب ہوتا ہے جو ہاتھوں پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو جتنی کوئی محنت کرے گا اللہ رب العزت اتنا ہی اسے عروج عطا فرمائے گا۔ تو اپنی حالت بدلنے کے لیے قوموں کو خود کردار ادا کرنا پڑتا ہے، اور جو لوگ ایسا خام توکل کرتے ہیں، اسے صوفیاء خام توکل کہتے ہیں، کہنا جی نہیں اللہ جو اللہ کرے گا جو کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرماتے تھے اعقلھا فتوکل، یعنی ایک صحابی تھے، اونٹ انہوں نے چھوڑا اور کہا کہ اب اسے باندھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ موجود ہے تو یہ میرا اونٹ محفوظ رہے گا، وہ بھاگ گیا۔ تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو فرمایا یہ توکل نہیں ہے، پہلے اونٹ کی رسی باندھو پھر توکل کرو، مطلب یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کرو، جو اسباب اللہ نے عطا فرمائے ہیں اور جن کا حکم دیا ہے ان کو اختیار کر کے نتائج اللہ کے سپرد کر دو، پھر اللہ رب العزت تمہاری مدد جو ہے وہ فرمائے گا۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے اسے سزا دینے کا ارادہ کر لیتا ہے فَلَا مَرَدَّ لَهُ، پھر اس کے ارادے کو کوئی ٹال سکتا نہیں ہے۔ لہذا کبھی بھی کوئی قوم اس نوبت تک اپنے آپ کو نہ پہنچائے، اتنی سستی، اتنا تخلف، اتنا زوال کسی قوم میں نہ ہو جائے کہ پھر اللہ کی لاٹھی حرکت میں آ جائے جو بے آواز ہے۔ اور جب اللہ رب العزت کسی قوم پر کوئی جو مصیبت مسلط فرمانے کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، لہٰذا خود سنبھل جاؤ اور وہ وقت آنے سے پہلے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تائب ہو جاؤ۔ اور اب وہ آیات دو آ گئیں جن پہ ہم اختتام کریں گے جو اس سورت کا محور ہیں اور جن میں وہ ذکر کیا گیا ہے جس کی وجہ سے اسے سورۃ الرعد فرمایا گیا۔ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، وہی ہے جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی، کبھی ڈرانے کے لیے اور کبھی امید دلانے کے لیے۔ کبھی بجلی ڈرانے کے لیے ہوتی ہے اور کبھی امید دلانے کے لیے، بارش نہیں ہو رہی اور قحط سالی ہے تو پھر جب بجلی چمکتی ہے تو ہمیں امید ہوتی ہے کہ اب بارش آئے گی اور اب اللہ کا انعام آئے گا، اور کبھی اتنی بجلی چمکتی ہے اور اتنی بارشیں ہوتی ہیں کہ وہ زحمت بننے کا اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال، اور اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے دوش ہوا پر بھاری بادل کو، یعنی بادل کا بڑا وزن ہوتا ہے لیکن کتنے سموتھ طریقے سے وہ بادل جو ہے وہ ہوا میں سفر کرتا ہے، نہ آواز آتی ہے نہ اس کا کوئی زور نظر آتا ہے، بلکہ ایسے جیسے روئی کے گالے اڑ رہے ہوں، ہمیں تو ایسے نظر آتا ہے، لیکن فرمایا السحاب الثقال کہ وہ بڑا وزنی بادل ہوتا ہے، لیکن اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم سے اس کو اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں تمہاری آسانی کے لیے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، یہ وہ دعا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اور فرمایا کہ جب بجلی کڑکے تو جو شخص یہ کلمات پڑھے اگر اس کو بجلی سے نقصان پہنچے تو اس کی دیت کا میں ذمہ دار ہوں۔ اللہ اکبر، یعنی جب جو بندہ یہ کلمات پڑھ لے اور پھر اسے بجلی سے نقصان پہنچے تو اس کی دیت کا میں ذمہ دار ہوں، کتنی بڑی بات ہے۔ تو فرمایا وہ یہ کلمات ہیں سبحان من یسبح الرعد بحمدہ، فرمایا پاک ہے وہ ذات کہ بجلی کڑک کر جس کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ سبحان من یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، اور فرشتے جس کے ڈر سے تسبیح پڑھتے ہیں۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، ہر شے پر قادر ہے۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں
یہ ضیاء القرآن میں اسی آیت کی تفسیر میں یہ موجود ہے، سبحان من یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ وہو علی کل شیء قدیر۔ تو اسی دعا کے ساتھ آج ہم یہیں پہ اپنے درس قرآن کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن فہمی کا ذوق اور شوق عطا فرمائے اور زیادہ قرآن کی محبت نصیب فرمائے، اور اہل قرآن جو ہیں اللہ رب العزت ہمیں ان میں زندگی عطا فرمائے اور انہی کے اندر حشر عطا فرمائے۔ ایسے اہل قرآن جو قرآن سے بھی پیار کرتے ہیں اور مصطفیٰ کے فرمان سے بھی پیار کرتے ہیں، ایسے اہل قرآن جو حضور کی سنتوں سے بھی پیار کرتے ہیں، وہ اہل قرآن نہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے اور حضور کی سنت اور حدیث سے منہ پھیرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اللہ تعالی ہمیں نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔